میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی پہ قضا نمازیں باقی ہوں تو سنت غیر موقدہ اور نوافل چھوڑے گا وہ، ورنہ یہ قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. سنت غیر موقدہ کون سی ہیں؟ عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، ان کو چھوڑ دیں، ان کی جگہ قضا نماز. اور جتنے نوافل نماز میں ان کو چھوڑ کے ان کی جگہ قضا نماز پڑھ دیں. سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو ترک نہ کیا جائے، اس کو ادا کرے. باقی یہ آپ سنن غیر موقدہ نوافل ترک کریں گے. دوسرا آپ نے فرمایا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے حساب کا طریقہ ہوتا ہے. لڑکا جو ہے وہ 12 سے 15 سال کے درمیان شرعی اعتبار سے بالغ ہوتا ہے. 12 سے 15 سال کے درمیان جب احتلام ہو جائے وہ ایڈلٹ کہلائے گا شرعی اعتبار سے. ورلڈ وائڈ قانون کے اعتبار سے 18 ایئرز اولڈ آپ کو پتا ہے ایڈلٹ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے. لیکن ہمارا مذہب 12 سے 15 سال کے درمیان. یا شادی کر دی 12 سے 15 سال کے درمیان، اس کی وائف پیگننٹ ہو گئی تو یہ بھی علامت ہے کہ جی وہ بالغ ہو چکا ہے. لیکن اگر 12 سے 15 سال کے درمیان یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد بالغ ہے. اور بچی میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. اس میں حیض آ گیا یا احتلام ہو گیا یا اس کی شادی ہوئی وہ حاملہ ہو گئی تو یہ اس کے بالغ ہونے کی علامت ہوتی ہے. باقی جو چیزیں وہ علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. جسم میں تغیر، تبدیلی پیدا ہونا، بچے کی مونچھیں نکل آنا، داڑھی جلدی نکل آئی، اس سے بالغ ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو اگر بچی کو بھی 9 سے 15 سال کے درمیان یاد نہیں تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ ہے. تو بالغ ہو جانے کے بعد شرعی احکام ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 15 سال کے بعد سے حساب کر لیں. اندازہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کتنی نمازیں نکلی ہیں یا کتنے روزے چھوٹے ہیں. بعض اوقات لوگ حساب نہیں کرتے. تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اپنے ذہن میں کر لیں اندازہ، دل سے پوچھیں کتنے سال کی نماز. اگر میں سب قضا کو جمع کروں کتنے سال کی بنے گی؟ 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، جہاں دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں، بس وہ لکھ لیں. مثلا دل مطمئن ہوا 5 سال کی نمازیں لکھ لیں. اب ایک دن میں 6 نمازوں کی قضا ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر. وطر کو ایک مستقل نماز مانا. ایک دن کی 6. مہینے کی نکالنی ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو 30 سے ملٹیپلائی کریں، مہینے کی نکل آئی. پھر 12 سے کریں گے تو سال کی نکل آئی. ٹھیک ہے. یہ آپ اس طرح ہر سال کی، جیسے وہ اسکورنگ کرتے ہیں نا بچے انڈے بنا کے کاٹتے رہتے ہیں، چھکا بکا چوکا لگتا ہے، ایسے وہ اپنا بنا کے رکھ لیں، کمپیوٹر پہ رکھ لیں. اب آپ کو ہر فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، زہر کے ساتھ زہر، تب بھی جائز. ایک ساتھ پڑھنا چاہیں پورے ایک دن، عشاء کے بعد پورے دن کی فجر، زہر، عصر، مغرب، عشاء، تب بھی جائز. ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات کثیر نمازیں ہوتی ہیں، نفس سستی کرتا ہے. آپ تکبیر لگائیں، پہلے تو نیت کریں گے کہ مثلا فجر کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر. اس کے بعد ڈائریکٹ الحمد سے سٹارٹ کر لیں. نہ ثنا پڑھیں، نہ اعوذ باللہ، الحمد پڑھیں، آمین. اس کے بعد سورت پڑھیں. رکوع میں جائیں، ایک دفعہ تسبیح پڑھیں، لیکن مکمل رکوع میں آنے کے بعد سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد. پھر سجدے میں چلے جائیں، ایک دفعہ تسبیح سجدے میں بھی، سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، کھڑے ہو جائیں. پھر اس طرح اس کو کریں. اگر 2 رکعت نماز ہے جیسے تو جب اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات پڑھ کر اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں. 4 رکعت ہے تو پھر اگلی جو تیسری چوتھی ہوگی اس میں صرف تیسری اور چوتھی میں 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، کیونکہ تیسری چوتھی میں قرات واجب نہیں ہوتی. تیسری میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رکوع میں، اور ایسی نماز کمپلیٹ کر کے وطر کے اندر جب آپ تیسری رکعت میں پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ آپ صرف رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 دفعہ یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کر لیں اور رکوع کر دیں. یوں مختصر ہو جاتی ہے نماز اور آپ آسانی سے ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے.